ایران پر امریکی حملوں کی ایک اور لہر، بندر عباس، سیرک اور جزیرہ قشم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہے۔ خوزستان، جاسک اور بوشہر میں بھی بارود کی برسات ہوئی ہے۔ سینٹ کام کا پاسداران انقلاب پر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کا یہ الزام ہے۔ سینٹ کام کی جانب سے کہا گیا کہ امریکی طیاروں نے ایرانی کروز میزائل اور ایک خودکش ڈرون کو مار گرایا۔ کارروائیوں کا مقصد اپنا ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ایرانی حملوں کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ سچویشن یعنی بہت ٹینس چل رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، فلوئڈ سی سچویشن ہے۔ حملوں کی ہدایت امریکی کمانڈر ان چیف نے دی اور ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ماشہر میں واٹر پمپنگ سٹیشن پر امریکی حملے میں ایک شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کارروائیوں کا اور دونوں طرف سے حملوں کا وہ جاری ہے۔ پھر ساتھ ساتھ دوسری جانب ایران کا بھی نیلے پر دہلا اور حملوں کے جواب میں امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا۔ کویت میں سائرن بج اٹھے، جبکہ خلیجی خطے میں موجود دیگر مقامات پر بھی امریکی تنصیبات کو ہدف بنایا گیا۔ اور پاسداران انقلاب کا ایک بار پھر اپنا ہرمز بند کرنے کا ایک تو وہ دعویٰ ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہفتے کو مسقط میں مذاکرات کا مرکزی موضوع اپنا ہرمز کے انتظام سے متعلق تھا، لیکن امریکی کارروائیوں نے کشیدگی کم کرنے کی ساری جو کوششیں ہیں وہ ناکام بنا دی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تبادلہ ہے نا سخت جملوں کا، وہ دونوں جانب سے ہے۔ اب ایک جانب ہم نے آپ کو بتایا کہ ایران کی جانب سے دعویٰ ہے، دوسری جانب امریکی صدر نے بھی ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران گزشتہ روز ڈیل پر راضی ہو گیا تھا، ایٹمی پروگرام سمیت ہر چیز سے دستبرداری پر اتفاق کیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات امریکی صدر نے کی ہے، لیکن بیمار ذہنیت کے لوگوں نے کمرے سے نکلنے کے 1 گھنٹے بعد ہی جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ اور انہوں نے بیسکلی یہ جو بات کی ہے وہ NBC کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ جس معاہدے پر رضامندی ظاہر کی گئی تھی وہ ہمارے لیے بہترین تھا۔ جہاز پر حملے کے بعد ہم نے ایران پر زبردست بمباری کی، اور امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنا ہرمز کھلی ہے، جبکہ ایکزیوس نے بھی اس حوالے سے کچھ بات کی ہے۔ ایکزیوس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 20 تجارتی جہاز آبر ہرمز سے گزرے، کئی جہازوں نے امریکی رابطے کے بغیر بھی گزرگاہ عبور کی۔ جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکہ ایران کشیدگی نے ایک بار پھر سے تیل کی قیمتوں کو پھر جو ہے نا وہ بڑھا دیا ہے، پھر چنگاری دکھا دی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل 3% سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، اور برطانوی کروڈ آئل کی بات کریں تو وہ $78.6 فی بیرل، جبکہ امریکی کروڈ آئل کے $73.77 بیرل پر سودے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ معاملہ اس طرح سے آگے بڑھا تھا، جنگ کے جو بادل تھے وہ چھائے ہوئے تھے، تو تب بھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے جب پاکستان نے پیس ٹاک کرایا اور ان کو ایک ٹیبل پر بٹھایا تو تیل کی قیمتیں نیچے، اب پھر سے چونکہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ رفٹ شروع ہو گئی ہے اور جو ہے وہ لڑائی پھر سے شروع ہو گئی ہے، تو دوبارہ سے جو ہے وہ تیل قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر روانہ ہو گئے۔ امیر قطر سے ملاقات، شاہی خاندان سے اظہار تعزیت کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ان کے ہمراہ ہے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کریں گے اور قطر کے سابق امیر کے انتقال پر شاہی خاندان اور قطر کے عوام سے اظہار تعزیت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وفد کا حصہ ہیں۔ یہ دورہ پاکستان اور قطر کے درمیان دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات کے مزید استحکام کی عکاسی کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نیب ترامیم کے بعد اپیلیں کہاں سنی جائیں گی؟ اہم کیس کل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ تو نیب ترامیم کے بعد اپیلیں کہاں سنی جائیں گی؟ اہم کیس کل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سپریم کورٹ جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شاہد بلال بینچ میں شامل ہیں۔ وفاقی حکومت کے زیر التواء اپیلیں آئینی عدالت منتقل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا بڑا فیصلہ۔ وفاقی آئینی عدالت نے اسلام آباد میں منار ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تو آپ کو اہم ترین اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کا بڑا فیصلہ۔ وفاقی آئینی عدالت نے منار ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے CDA اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اپیلیں منظور کر لی ہیں۔
زمین کی ملکیت کا مقدمہ سول کورٹ میں زیر التوا تھا، وفاقی آئینی عدالت نے ایسا کہا ہے۔ ٹرائل کورٹس ملکیت کا فیصلہ عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کریں۔ وفاقی آئینی عدالت کا ٹرائل کورٹس کو جلد از جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت۔ انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے یہ وضاحت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تو وفاقی آئینی عدالت کا ایک بڑا فیصلہ، وفاقی آئینی عدالت نے منال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اب آپ کو خبر دے، دنیا کے بڑے مال بردار بحری جہازوں میں شمار ہونے والا دیو ہیکل میگا کنٹینر بحری جہاز کراچی بندرگاہ پہنچ گیا۔ بحری جہاز 398.5 میٹر طویل اور 59 میٹر چوڑا ہے، جبکہ اس میں 20,000 کنٹینرز لے جانے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ بات کریں گے سید رضوان عالم سے۔ رضوان، اپڈیٹ کیجئے۔ بالکل، دیکھیں کراچی پورٹ جو ہے وہ بحری نقشے پر، بحری تجارت کے نقشے پر لائم لائٹ میں اس وقت دنیا کا دیو ہیکل اور سب سے بڑا جہازوں میں شمار ہو رہا ہے ایک جہاز جو ہے کراچی پورٹ پہنچا ہے۔ اس کی 398 میٹر طویل ہے اور سما کو جو ہے اس کی فوٹیج بھی موصول ہوئی ہے، جس کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا طویل ہے۔ 59 میٹر چوڑا میگا کنٹینر جہاز ایم ایس سی ایریکا کی پاکستان آمد ہوئی ہے۔ کراچی پورٹ کی انتہائی بڑے کنٹینر جہازوں کو محفوظ اور مؤثر انداز سے سنبھالنے کی صلاحیت بھی اس جہاز کی آمد سے ثابت ہو گئی ہے۔ جہاز کی گنجائش 20,000 کنٹینرز ہے، جبکہ گراس ٹنیج جو ہے 1,94,000 میٹرک ٹن اور ڈرافٹ 12 میٹر چوڑا ہے۔ کراچی پورٹ پر کارگو آپریشن مکمل کرنے کے بعد یہ جہاز اپنی اگلی منزل دالیان چین کے لیے روانہ ہوگا۔ جہاز سے کراچی پورٹ پر 3,000 سے زائد کنٹینرز کی ہینڈلنگ متوقع ہے، ایسا بتانا ہے کے پی ٹی کا۔ جہاز کے جو ماسٹر تھا اس نے کراچی پورٹ کو خطے کی بہترین بندرگاہوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ جی رضوان عالم، آپ کا شکریہ۔ پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش کے لائسنس جاری کرنے والے ادارے پیٹرولیم کنسورشیم کا حساس ڈیٹا غیر محفوظ۔ آڈیٹر جنرل نے سائبر سیکیورٹی پر سنگین سوالات اٹھا دیے۔ ڈیٹا پروٹیکشن، رسائی کنٹرول اور لاگ مانیٹرنگ کا نظام فوری مضبوط بنانے کی سفارش کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے ظہیر علی خان رپورٹ کریں گے۔ ملک میں تیل اور گیس کی تلاش کا حساس ترین ڈیٹا بھی سائبر خطرات کی زد میں۔ لائسنس جاری کرنے اور بلاکس نیلامی کے ذمہ دار ادارے پیٹرولیم کنسورشیم کے ڈیٹا سیکیورٹی نظام میں سنگین خامیوں کا انکشاف۔ ادارے کا سافٹ ویئر منصوبوں کی مکمل نگرانی کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم کنسورشیم میں ڈیٹا تک رسائی، انکرپشن اور تبدیلیوں سے متعلق واضح پالیسیاں موجود نہیں۔ اضافی تصدیقی نظام نہ ہونے اور خود کار مانیٹرنگ کے فقدان سے سائبر حملوں کا بروقت پتہ چلانے کی صلاحیت محدود۔ تکنیکی ڈیٹا انکرپٹ نہ ہونے سے اساس معلومات غیر مجاز افراد تک پہنچنے کا خطرہ، سسٹم مکمل ہیک ہونے کے خدشات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مینجمنٹ سسٹم میں مالیاتی معلومات بروقت اپڈیٹ نہ ہونے کے ساتھ کمپنیوں کے مالی ریکارڈ اور نگرانی میں سنگین خامیاں بھی سامنے آئیں۔ ڈیٹا کی ٹرانسکرپشن کے معیار کی جانچ اور سیسمک سروے میں 2D 3D سمیت دیگر تکنیکی ڈیٹا کی مؤثر نگرانی کا بھی فقدان۔ آڈیٹر جنرل کی سائبر خطرات میں کمی کے لیے ملٹی فیکٹر تصدیقی نظام متعارف کرانے کی سفارش، سائبر سیکیورٹی اور حفاظتی اقدامات بہتر کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ظہیر علی خان، سما، اسلام آباد۔ اور اب یہ جانیے کہ فوڈ اتھارٹی سٹور سیل نہیں کر سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ شیخو پورہ میں جنرل سٹور سیل کرنے کے خلاف درخواست پر یہ سماعت ہوئی ہے، تو عدالت کی جانب سے ایک اہم ریمارکس بھی کچھ سامنے آئے ہیں۔ فوڈ اتھارٹی سٹور سیل نہیں کر سکتی، لاہور ہائی کورٹ کا یہ بڑا فیصلہ ہے۔ شیخو پورہ میں جنرل سٹور سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ دکان میں ملاوٹ شدہ سامان بھی ہو تو فوڈ اتھارٹی سٹور سیل نہیں کر سکتی۔ عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ شیخو پورہ میں جنرل سٹور سیل کرنے کے خلاف درخواست پر یہ سماعت ہوئی۔ فوڈ اتھارٹی صرف قانونی کارروائی کر سکتی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا۔ بادی نظر میں فوڈ اتھارٹی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اسٹور ڈی سیل کیا جائے ورنہ عدالت خود فیصلہ کرے گی، لاہور ہائی کورٹ کا یہ حکم ہے۔